الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل آیا آپ کے لیے آج رزق کا ایک ایسا وظیفہ کہ جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ اور یہ وظیفہ آپ نے کب کرنا ہے، آج کے ان دنوں میں آپ کو بتایا جائے گا، کیونکہ یہ وظیفہ آپ نے عشرہ ذوالحجہ کے آنے سے پہلے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ جو کوئی کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ عشرہ ذوالحجہ جو کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس میں تمام مسلمان حج کے ارادے سے نکلتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص حج کے ارادے سے چلا پھر راستے میں فوت ہو گیا، اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا اجر لکھا جائے گا۔ تو آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے، تو اپنا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے والفجر واللیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ تو مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس سے بھی ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی 10 ایام کی عظیم الشان فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ذوالحجہ کے مہینے سے کوئی مہینہ عبادت کے لیے بہتر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان بھی اس سے عبادت کے لحاظ سے بہتر نہیں، ہاں البتہ اگر اس کے برابر ہو تو اس کا انکار بھی نہیں۔ اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ ان دنوں کی عظمت ایسی ہے جیسا کہ رمضان المبارک کے دنوں کی عظمت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا کوئی عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا اور بالوں سمیت آئے گا، اور بے شک اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام قبولیت حاصل کر لیتا ہے، پس ہمیشہ خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لہٰذا ابھی سے نیت کر لیجئے کہ ماہ ذوالحجہ الحرام میں کثرت کے ساتھ عبادت کریں گے، ماہ ذوالحجہ الحرام میں کثرت کے ساتھ روزے رکھیں گے۔ خاص کر کے اس کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، تو جب اگر آپ نیت پہلے کر لیں، ہو سکتا ہے آپ سے عبادت نہ کی جائے، ہو سکتا ہے آپ سے روزے نہ رکھے جائیں، لیکن جو آپ نیت کر لیں گے اس نیت کا اجر ابھی سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو میری ایک بہن ہے جنہوں نے پچھلے سال اس عمل کو کیا تھا، حج کا مہینہ آنے سے پہلے ہی انہوں نے یہ عمل کر لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالحجہ الحرام میں انہیں لاکھوں کا مالک بنا دیا۔ تو آج کل کے زمانے میں لاکھوں کا مالک ہونا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت ہی مہنگائی کا دور ہے، بہت مشکل حالات چل رہے ہیں،
لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگیے اور ہمیشہ مانگیے کہ اے میرے مولا ہمیشہ اپنا محتاج رکھنا، کبھی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، کیونکہ سب سے بڑی آفت تو مانگنا ہوتی ہے۔ ہمیشہ اللہ کی ذات سے مانگا کریں۔ حج کا مہینہ آنے والا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ایک مٹھی چینی لے لینی ہے، ایک مٹھی چینی ہو اس کو ایک پلیٹ میں رکھ لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس پر وظیفہ کرنا شروع کر دینا ہے۔ دن کے کسی بھی حصے میں جب آپ بالکل تنہا ہوں، کوئی آپ کو بلانے والا نہ ہو، آپ تنہائی میں بیٹھ جائیے، وضو کر لیجئے اور اب آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور آپ نے اس کے بعد صرف اور صرف 21 ٹائم آپ نے یا رزاق پڑھنا ہے، 21 ٹائم 21 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، پوری سورہ کوثر کو آپ نے 61 ٹائم یعنی 61 مرتبہ 61 ٹائم آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پڑھ کر آپ نے چینی پر دم کر لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ چینی چاہے تو آپ کھانے میں استعمال کر لیں، چاہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ذوالحجۃ الحرام آنے تک آپ نے وہ چینی استعمال نہیں کرنی۔ ذوالحجۃ الحرام آنے کے بعد آپ اس کا کوئی میٹھا بنائیں۔ پہلے آپ نے اس چینی کو ابھی سے دم کر کے آپ نے کسی شاپر وغیرہ میں یا کسی بھی چیز میں ڈال کر اس کو سنبھال کے رکھ دینا ہے۔ جیسے ہی ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ آئے، آپ ان میں کسی بھی دن اس کی کوئی میٹھی چیز بنا کر چھوٹے بچوں کو کھلا دیں۔ چھوٹے بچوں سے مراد جو کہ 10 سال سے چھوٹے ہیں، ان کو آپ یہ کھلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہر دانے سے آپ کو لاکھوں عطا فرمائے گا۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ اس عمل کو شیئر بھی کیجئے زیادہ سے زیادہ۔ ذوالحجۃ الحرام آنے سے پہلے آپ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے یہ وظیفہ آپ کے لیے لاکھوں لائے، یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت کچھ آپ کو عطا فرما دے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی رحمتوں کی برسات کر دے۔ آپ اس عمل کو ضرور کیجئے اور ابھی سے نیتیں باندھ لیجئے کہ ہم نے ذوالحجۃ الحرام میں خوب کثرت کے ساتھ ہم نے عبادت کرنی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، اور اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو قربانی ضرور ادا کیجئے۔ اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں تو اگر آپ ادھار لے کر بھی قربانی دیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ قربانی ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو قربانی دینے کے بدلے معافی اور آپ کو مغفرت دلوا دے گا اور مغفرت عطا فرما دے گا۔ تو ضرور آپ ان چیزوں پر عمل کیجئے اور دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے کمنٹ باکس میں آئیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔